چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی آمیز مہم چلانے والے شخص کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لے لیا۔ راولپنڈی کے عبدالواسع نے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں حصہ لیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایکس پر چیف جسٹس کو دھمکیاں دی۔ چیف جسٹس کے خلاف مہم میں باقی کرداروں کی شناخت کا عمل جاری۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ سے معطل۔ نگراں پنجاب حکومت سمیت فریقین سے آئندہ سماعت پر جواب طلب۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر فریق۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 12 مارچ تک توسیع۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد دونوں خواتین رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں پر انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں سماعت۔ شیر پاؤ پل پر تقاریر کرنے اور پولیس کے ساتھ جھگڑے کا کیس۔ مسرت جمشید اور جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 6 مارچ تک توسیع۔ پشاور کے تھانے ناصر باغ کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، بچہ زخمی۔ مقتولین کی شناخت عجب خان اور ریاض کے نام سے ہوئی۔ لودھرا کے قریب باراتیوں کی وین سڑک پر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق، 10 خواتین سمیت 16 افراد زخمی۔ 6 زخمیوں کی حالت تشویشناک، زخمیوں کو بھاولپور ریفر کر دیا گیا۔ لکی مروت میں منجی والا چوکی پر رات گئے دہشت گردوں کا حملہ۔ پولیس کے چوکس جوانوں نے حملہ پسپا کر دیا۔ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ، دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں یخ بستہ ہوائیں چل پڑی۔ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کلات اور گرد و نواح میں موسم میں سرما کی پہلی برف باری شروع۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ شوگران کاغان میں برف باری کے بعد ہر طرف برف ہی برف، سیاحوں کی موجیں۔ امریکہ کا پاکستان پر انتخابی بے ضابطگیوں کے کسی بھی دعوے کی مکمل تحقیقات پر زور۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت بننے سے پہلے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستانی حکام سے بنیادی آزادیوں کا احترام کرنے اور اس کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور زور دیتے رہیں گے۔ عام انتخابات کے بعد ایک اور اہم مرحلہ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس 27 فروری کو بلائے جانے کا امکان۔ آئین کے تحت 29 فروری تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بلانا ضروری ہے۔ آزاد امیدواروں کی سیاسی جماعت میں شمولیت کا آخری دن، منتخب ارکان کے پاس رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ پی ٹی آئی کے 86 نومنتخب ارکان قومی اسمبلی سنی اتحاد کونسل میں شامل۔ پنجاب اسمبلی کے 105، کے پی کے 85 اور سندھ اسمبلی کے 9 ارکان نے بھی شمولیت سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ مخصوص نشستوں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آخری روز، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی خواتین نے گوشوارے جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کی جانب سے کسی خاتون یا اقلیتی امیدوار نے گوشوارے جمع نہیں کروائے۔ نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ اجلاس کے لیے 8 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے دائرہ کار کی منظوری دی جائے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی سمری پر تیل اور گیس کی تلاش کے موجودہ لائسنس میں ترامیم کی منظوری بھی متوقع۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں آج بھی اہم سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی بھی ملاقات کریں گے۔ نون لیگ نے پنجاب کی 16 رکنی کابینہ کے لیے پلان بنا لیا۔ ملک احمد خان کو وزیر قانون بنائے جانے کا امکان۔ خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، خلیل طاہر سندھو بھی مختلف وزارتوں کے لیے مضبوط امیدوار۔ اسپیکر کے لیے مجتبیٰ شجاع پاشا اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے شیر علی گورچانی کا نام۔
بلوچستان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باپ پارٹی کی حکومت، وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا، سرفراز بگٹی، ثناء اللہ زہری اور میر صادق عمرانی کے نام شارٹ لسٹ، سینئر وزیر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 6 وزیر ہوں گے، بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی کابینہ کے 2 ارکان لینے کا فیصلہ، اسپیکر متوالا اور ڈیپٹی اسپیکر جیالہ ہوگا۔ نون لیگ کی بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے الگ الگ ملاقات، متحدہ کا بلدیاتی نظام اور آئینی ترمیم پر زور، باپ پارٹی کا وفاق اور بلوچستان میں مضبوط حکومتوں کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ مولانا صاحب بہت دیر کر دی، جے یو آئی کی بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کی پیشکش پر اسحاق ڈار کا جواب، لیگی رہنما نے عبدالغفور حیدری کو بتا دیا اب اعلیٰ قیادت ہی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت اقتدار کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ٹرانسفرز، پوسٹنگز، اس میں سفارش اور اس میں جو میرٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے کہ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، سفارش ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے فونز ریڈ لائن قرار، پنجاب میں کم از کم 5 آئی ٹی سٹیز بنانے کا اعلان، ایئر ایمبولینس کا آغاز بھی ہوگا، نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے روڈ میپ سے آگاہ کر دیا، پارلیمانی پارٹی کے پہلے اجلاس میں ایک بار پھر پی ٹی آئی حکومت پر تنقید، کہا اس سے پہلے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا دور تھا۔ اقتدار سب کو چاہیے، تو اسی بندر بانٹ میں آج بٹ گئی پیپلز پارٹی اور انہوں نے جا کے الحاق کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ بلاول ایک نوجوان سیاستدان ہے، انہوں نے آگے بھی دیکھنا ہے، انہوں نے اگلے 40-50 سال اس ملک میں سیاست کرنی ہے، تو اتنی جلدی وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں شاید ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بلاول نے شاید کسی دباؤ کے تحت الحاق کیا ہے، اقتدار سب کو چاہیے اور سب ہی بندر بانٹ میں لگ گئے، ہم چاہتے ہیں جمہوریت مضبوط ہو، پی ٹی آئی رہنما مہر بانو قریشی کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، بولی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے میری سیٹ پر ڈاکہ ڈالا، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا، نہ گیلانی جیتے نہ ہی ان کا بیٹا جیتا۔ 35 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری، کرپشن، جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیسز میں نامزد افراد کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا اختیار مل گیا، سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا، وفاقی حکومت کی درخواست جزوی طور پر منظور، عدالت نے کہا جب کونسل کارروائی شروع کر دے تو استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ پر ختم نہیں ہو سکتی، جسٹس اظہر رضوی کا اختلافی نوٹ۔ گمشدہ بلوچ طلبہ کی بازیابی کے کیس کی سماعت 28 فروری کو ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی ایس آئی، ایم آئی اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈی جیز اور مشتمل کمیٹی بنا دی، اٹارنی جنرل منصور عوان معاونت بھی کریں گے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، دیر بالا میں 3 روز سے سڑکیں بند، سیاحوں اور مقامی افراد کو مشکلات، وادی کمراٹ، جھاز بانڈا اور لاموتی کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع، وادی کمراٹ میں درجنوں سیاح پھنس گئے، اشیاء خورونوش کی قلت، لاکھوں مقامی افراد کو شدید دشواریوں کا سامنا۔ مریضوں کے لیے دوا کے بجائے صرف دعا، نگراں سرکار نے جاتے جاتے بھی کام دکھا دیا، ادویات کی قیمتیں اب دوا ساز ادارے اور ڈسٹریبیوٹر خود طے کریں گے، جان بچانے والی دواؤں کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے پر عوام کا شدید رد عمل، ہزاروں دوائیں مہنگی ہونے کا خدشہ۔ جان بچانا بھی اللہ ہی حافظ، حکومت تو بولے گا بس آبادی کم ہوئے گا اور جان چھڑائے گا۔ عوام کو ان لوگوں نے گلے سے پکڑ لیا کہ آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ نگراں حکومت نے اس قدر مہنگائی کر دی ہے، کمپنیوں کے مالکان سے مل کر، ایجنٹوں سے مل کر۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، النصیرات کیمپ اور زیتون پر بموں کی برسات، غزہ سٹی میں بھی بمباری، رہائشی عمارتیں اور مکانات نشانہ بن گئے، 19 افراد شہید اور 20 سے زائد زخمی۔ ناجائز ریاست کے غزہ پر مظالم جاری، غزہ پر اسرائیلی حملوں کا منہ توڑ جواب، یمنی فوج کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں پر حملے جاری، خلیج عدن میں امریکی کمپنی کا ایک اور تجارتی جہاز نشانہ، امریکی جہاز پولٹری فیلڈ لے کر جا رہا تھا۔ برطانیہ رائل نیوی کے آبدوز سے
ट्राइडेंट मिसाइल का तजर्बा लगातार दूसरी बार नाकाम। बरतानिया के न्यूक्लियर डिटरेंट का ताज़ा तरीन तजर्बा HMS वैनगार्ड से किया गया था। मिसाइल के बूस्टर रॉकेट नाकाम हो गए। लॉन्च साइट के करीब ही समंदर में गिर गया। रूस के ज़ेरे कब्जा मशरकी यूक्रेन में मिसाइलों से हमले में कम से कम 60 रूसी फौजी हलाक। हमला सीनियर कमांडर की आमद के लिए डोनेस्टिक के इलाके में जमा हुए फौजियों पर हुआ। वाक़े की वीडियो फुटेज में बड़ी तादाद में रूसी फौजियों की लाशें दिखा दी। सुपर लीग के सुपर मुकाबले, मुल्तान में चाचा ने मेला लूट लिया। इफ्तिखार अहमद ने लाहौर कलंदर्स से यकीनी फतह छीन ली। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलकर 166 रन बनाए थे। मुल्तान सुल्तान्स ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने शानदार 82 रन की इनिंग खेली। इफ्तिखार अहमद ने 11 बॉलों पर 34 रन बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प टाकरे। पहले मैच में कैरन पोलार्ड का ज़ल्मी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को बाआसानी 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पोलार्ड ने 21 बॉलों पर 4 छक्कों 4 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 49 रन बनाए। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड का आगाज आज से होगा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 130 से ज़ायद गाड़ियों की इंस्पेक्शन भी कर ली गई। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। हम शक्ल पैगंबर करबला के मौज़िन और नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साजज़ादे शहजादे हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत आज मनाया जा रहा है। आपको करबला का यूसुफ भी कहा जाता है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की विलादत 11 शबान को मदीना में हुई। आपने सिर्फ 18 साल की उम्र में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में शहादत हासिल की।